حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال جل وعلا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا مبارک اور بابرکت دین عطا کیا ہے جس دین کی خوبی اور بھلائی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، توحید پر قائم رہے، شرک اور ریا سے اپنی عبادت کو پاک رکھے. وہیں پر جہاں ایمان اور عقیدے کی سلامتی مقصود ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق، ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک، ہمارا اخلاق اور کردار اچھا ہونا چاہیے. عقیدہ بھی مضبوط ہو، ایمان بھی درست ہو، عبادت بھی صحیح طریقے پر ہو، شرک اور ریا سے پاک ہو. اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا تعامل، برتاؤ حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اسی کو دو لفظوں میں کہا جائے تو اللہ کے ساتھ احسان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ بہت بڑا حکم ہے. ہم اور آپ توحید کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، شرک اور ریا سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. وہیں پر ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں
جگہ جگہ پر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ احسان کرو، احسان کرو، اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سماج میں رہنے والے سارے انسانوں کے ساتھ، اپنے ہو یا غیر ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، اچھا سلوک کرو۔ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ یہ جانور ہے ہمارا اخلاق الگ ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ ظلم والا معاملہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی احسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ وہ مخلوق چاہے عقل رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، زبان رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا مذہب، ہمارا اسلام حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں احسان کو فرض کر دیا ہے۔ احسان کرنا یہ فرض ہے، ہر چیز پر احسان مطلوب ہے۔ انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جو مخلوق سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، زبان نہیں رکھتی ہے، ہر مخلوق کے ساتھ، ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے احسان کو فرض کر دیا ہے۔ اس کے آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ۔ ہمارے مذہب کی تعلیم دیکھیے کہ اگر کوئی مجرم آدمی ہے، ایسا آدمی جس کو قتل کرنا واجب ہو گیا ہے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، مجرم کو جس کو قتل کرنا ہے اس کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تڑپا کے مارا جائے، مارنا ہے احسان کے ساتھ مارو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب کسی مجرم کو قتل کرو اچھی طریقے سے قتل کرو، یعنی اس کو تڑپاؤ مت، مار دو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور قربان کرنا ہو، ذبح کرنا ہو، اس کے ساتھ بھی احسان ہے، اچھے سے ذبح کرو، تڑپاؤ مت، گھسیٹو مت۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَةَ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے چاہیے کہ آدمی اپنی چھری کو تیز کر لے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے، چاقو تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو اور جانور کو آرام پہنچائے۔ ہر چیز میں شریعت نے احسان کو لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے، احسان کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین تم کو حکم دے رہا ہے کس بات کی؟ عدل و انصاف کی، والاحسان، احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دے رہا ہے، ان کا حق ادا کرو۔ یہاں 3 چیزوں کا حکم ہے، ایک انصاف، عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے، فحش کاموں سے، منکر اور گندے کاموں سے، ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک چیز احسان، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ چیز ضروری ہے، احسان ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان لیا، ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان سے اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان لیا، اس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، کس بات کی؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، توحید پر قائم رہنا، ایمان پر سلامت رہنا، شرک مت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ احسان کا حکم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سارے لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، یہ احسان ہے، گفتگو میں احسان، ہر چیز میں احسان ہونا چاہیے، ہمارے معاملات میں احسان ہو، لین دین میں احسان ہو، ہماری گفتگو میں احسان ہو،
ہمارے معاملات میں احسان ہو، ہم مخلوق پر خرچ کریں اگر وہ ضرورت مند ہوں، اس میں احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا، جو وعدہ دلایا، اس میں ایک اہم تعلیم یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اچھی گفتگو کرو، یہ احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو بہت نوازا، بہت دولت دی۔ یہ حکم دیا تھا اللہ رب العالمین نے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی تھی، کس سے؟ قارون سے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون اللہ نے تم کو بہت دیا ہے، بہت نوازا ہے، بہت احسان کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرو۔ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ مگر قارون کو خزانہ ملا، اس نے اپنی دولت کا غلط استعمال کیا، تکبر اور غرور کے نشے میں چل پڑا، اور کبھی مخلوق کی خیر خواہی نہیں کی، کبھی کمزوروں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ بس اپنے مال کی نمائش اور اپنی دولت کی نمائش اور فخر و غرور میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو یہ حکم دیا گیا اس کو بھی، کس کو؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ اس کے سماج کے لوگ کہتے تھے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم ایسے ہی لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم کو احسان کیا ہے۔ احسان کرنے سے ملتا کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے، لوگوں کی مدد کرنے سے، لوگوں کا سپورٹ کرنے سے، احسان کرنے سے، خرچ کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ احسان کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا انجام اور اس کا فائدہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کو راحت پہنچاتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اگر آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت کو چاہتا ہے، اللہ کی مدد چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت چاہتا ہے، وہ اللہ کی بندوں کی مدد کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت محسنوں سے قریب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا سلوک سماج کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ویسے ہی سلوک اللہ ہمارے ساتھ کرنے والا ہے۔ بہت بھاری بات ہے۔ جیسا ہم اخلاق اور کردار اپنے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ ہم اپنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کرے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق اور تقاضوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ان کی غمی اور تکلیف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ بنی اسرائیل کا کتنا مشہور واقعہ ہے، ایک خاتون جو کسی تڑپتے اور پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں کہ سوچئے کہ جب ایک جانور جو سب سے نجس اور سب سے ناپاک جانور ہے، جتنے بھی جانور دنیا میں پایا ہے سب سے نجس جانور کتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مخلوق یعنی انسان اپنے لوگوں پر، مخلوق پر یا جانوروں پر احسان کا معاملہ اور برتاؤ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، معافی ملتی ہے۔ اللہ نے اس زانیہ اور فاحشہ اور بد کردار عورت کو معاف کر دیا۔ اس کی نیکی کیا تھی؟ اس کی نیکی یہی تھی کہ اس نے تڑپتے اور پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں سوچئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلانے کے نتیجے میں ناپاک اور نجس جانور کتے کے ساتھ احسان کیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، زانیہ عورت کو۔ کیا خیال ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ، سنت والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر ہمیں احسان کریں تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی۔ جب کتے کو پانی پلایا اللہ نے معاف کر دیا، اس زانیہ عورت کو اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ،
نمازیوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ، اہل فضل کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ احسان کیا جائے تو اللہ کی رحمت کتنی قریب ہوگی۔ احسان کرنے سے اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے احسان کرو، احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، بندوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت، اس کی تائید ہے۔ شریعت میں کس قدر احسان کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ عورت جس کو ہم طلاق دے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی احسان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہم اس پر الزام لگائیں، اس کو پریشان کریں، ذہنی اعتبار سے اس کو پریشان کریں۔ رکھنا ہے عزت کے ساتھ، چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ۔ الطلاق مرتان، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بیوی بنا کے رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ، معروف طریقے سے، بھلائی کے ساتھ۔ بیوی ہماری ہے، رکھنا ہے تو اس کے ساتھ عزت و سلامتی کے ساتھ رکھیں، احسان کے ساتھ رکھیں، معروف طریقے سے رکھیں۔ اور اگر چھوڑنا ہے، طلاق دینا ہے، نہیں رکھنا ہے، بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ہم کو طلاق دینے کی ہم نے پلان کر لیا ہے، ارادہ کر لیا، نیت کر لی ہے تو الزام لگا کر کے، ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ حَقًّا عَلى الْمُتَّقِينَ۔ جن عورتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، اب وہ ہماری بیوی نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو کچھ سامان دے دو۔ ہم چھوڑ رہے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے، اب وہ ہماری بیوی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کہا چھوڑ رہے ہیں، کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کچھ سامان دے دو، یہ متقیوں پر حق ہے۔ یعنی ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو طلاق دے رہے ہیں تو ان کو کچھ سامان دے دے تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا ہم کو حکم دے رہا ہے، خرچ کرنے کا ہم کو نصیحت کر رہا ہے۔ یہ احسان اللہ رب العالمین کے نبیوں کی ایک بہت بڑی پہچان تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ احسان نبی کی زندگی میں ضرور ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، پھر جیل سے باہر نکلے، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی، کتنا احسان کیا، اپنے بھائیوں کو فری میں غلہ دے دیا، اور پھر جب وہ بھائی آئے ان کو معاف کر دیا، تیسری بار جب آئے تو معاف کر دیا، پھر اپنا تعارف کرایا کہ تم کون ہو، میں کون۔ احسان یہ نبیوں کی صفت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے جب بھاگے بھاگے مدین پہنچے، وہاں 2 خواتین کو اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ان کی شادی کا مسئلہ آیا، ان کو جگہ ملی، وہیں پر یہ ایگریمنٹ ہوا، یہ معاہدہ ہوا، کس بات کا کہ میں چاہتا ہوں، وہاں کے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کر لی، رضامندی اظہار کر لیا۔ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اس شرط پر تم ہمارے یہاں رہو 8 سال تک، 8 سال تک ہمارے یہاں کام کرو، یہ معاہدہ ہے، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ یعنی تم جو مہر دینے والے ہوگے یہ کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ تم 8 سال ہمارے یہاں رہو، ہمارے گھر کی خدمت کرو، ہمارے یہاں گھر کام کرو، یہی تمہارا کام ہوگا، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اس شرط پر تمہاری شادی ہو رہی ہے کہ 8 سال کام کرو گے، اگر تم 10 سال کام کرو تو یہ تمہارا کام ہے، یہ احسان والا ہوگا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال کام کرو، 8 کی جگہ 2 سال اضافہ کر دو تو تمہارا احسان ہوگا، تمہاری طرف سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے کہا میں تم کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم 2 سال اضافہ کر دو تو یہ اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہے کہ جب 8 سال مکمل ہو گیا
2 سال اپنی طرف سے بڑھا دیا. یہ 2 سال کام کیا, یہ احسان. انبیاء علیہ السلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ احسان کرتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں نبوت سے پہلے, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے, یوسف علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے, پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے. جب پہلی وحی نازل ہوئی, بھاگے بھاگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے. کیا کہا, میری جان, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فواللہ لا یخزیک اللہ عبدا, ہرگز نہیں, آپ یہ سوچیے ہی مت, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا, رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کی خوبی کیا ہے؟ انک لتصل الرحیم, آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث, اچھی گفتگو کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں. وتحمل الکل, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, جن کے پاس کمانے کی طاقت نہیں آپ کما کے ان کو دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. وتقر الضیف, مہمانوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ آپ کا اخلاق ہے, یہ آپ کا احسان ہے. ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. یہ کب کی بات ہے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی, آپ گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے گھر واپس آئے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آپ کو تسلی دلائی اور یہ کہا کہ آپ کی ہسٹری اور آپ کی تاریخ روشن ہے, آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا. یہ آپ کا احسان تھا. پیارے نبی علیہ السلام نے کسی کا احسان فراموش نہیں کیا. کافر کا احسان تھا, اس کو بھی آپ نے باقی رکھا. جب پیارے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں پر سماجی بائیکاٹ لگا تھا, 3 سال تک مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا تھا. اس سماجی بائیکاٹ کو ختم کرنے میں مطعم بن عدی کا ایک بہت بڑا رول رہا. جب طائف سے آپ واپس آئے, اس وقت آپ پر مکہ میں داخلہ بند تھا, کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا. بیوی کا انتقال ہو چکا تھا, چچا کا انتقال ہو چکا تھا, مکہ میں آپ کو پناہ نہیں مل رہی تھی. پیارے نبی علیہ السلام نے کئی قبیلوں کے پاس یہ پیغام بھیجا, کوئی تیار نہیں ہوا. مطعم بن عدی تیار ہوئے اور پیارے نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا, امن دیا. یہ کافر کا احسان تھا. مطعم بن عدی کا انتقال کفر پر ہوا. جب بدر کے اندر 70 سے زائد کافروں کو قیدی بنایا گیا, اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا, اے کاش کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا, وہ آ کر کے مجھ سے سفارش کرتا, بات کرتا, میں ان قیدیوں کو, گندے لوگوں کو فری میں چھوڑ دیتا. یہ کافر کا احسان تھا. پیارے نبی علیہ السلام کسی کا احسان نہیں بھولے. پیارے نبی علیہ السلام کے چچا عباس جب قیدی بنا کر آئے, وہ تھوڑے ہائٹ میں لمبے تھے, قد میں اونچے تھے, ان کو کپڑا نہیں مل رہا تھا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے کپڑا دیا آپ کے چچا کو, کپڑا پہنایا تھا, اس احسان کو بھی نہیں بھولا. جب عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا, جو رئیس المنافقین تھا, پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا نکال کر کے اس کو کفن پہنایا. یہ احسان آپ نے چکایا منافق کے ساتھ. پیارے نبی علیہ السلام نے مشرکہ عورت کا بھی احسان فراموش نہیں کیا. کیا احسان تھا ایک مشرکہ عورت کا؟ پیارے نبی علیہ السلام ایک جا رہے تھے, پانی کی تنگی محسوس ہوئی, پانی نہیں مل رہا تھا. صحابہ اکرام پریشان تھے, پانی پینے کے لیے نہیں, وضو کے لیے نہیں, نہانے کے لیے نہیں, بڑی تکلیف تھی. صحابہ اکرام کو بھیجا, کہا جاؤ پانی کا پتہ لگاؤ. کچھ صحابہ اکرام چاروں طرف بکھر گئے. بہرحال 2 صحابہ اکرام ایک بڑھیا عورت کو لے کر کے آئے. وہ بڑھیا عورت جو بڑے بڑے مشکیزیں پانی بھر کر کے اپنے گھر روانہ ہو رہی تھی. پوچھا گیا پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ بخاری کا بڑا لمبا, صحیح بخاری کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے. کہا کہ 24 گھنٹے سفر کرنے کے بعد یہ پانی ملا ہے. اللہ اکبر, 24 گھنٹے. کہا ایک رات ایک دن. پیارے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بیٹھایا, پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں یتیموں کی کفالت کرتی ہوں, میں یتیموں کی ریکھ دیکھ کرتی ہوں. پیارے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے برتن سے وضو بنایا, پانی لیا, اور پھر کل اس میں اور صحابہ اکرام کو برکت کی دعا کی اور صحابہ اکرام کو حکم دیا. کہا کہ تم لوگ اپنے برتن کو بھر لو, پانی پی لو, جانوروں کو پلا لو اور اسٹور کر لو. کسی کو نہانے کی ضرورت تھی, کسی کو وضو کی ضرورت تھی, پینے کی ضرورت تھی, سب لوگوں نے پانی استعمال کر لیا. لیکن اس عورت کا پانی جیسے پہلے تھا ویسے بعد میں تھا, کوئی کم نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت تھی.
جب عورت جانے لگی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ احسان دیکھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لوگ جن کے پاس جو کھانے پینے کی چیز ان کو دے دو. صحابہ کرام پر جو کچھ میسر تھا سب لوگوں نے اس میں چندہ کر کے اس خاتون کو دے دیا، بوڑھیا عورت کو. یہ احسان تھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب یہ عورت، بوڑھیا عورت اپنے قبیلے میں جاتی کہتی ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں، وہ نبی کو نہیں جانتی تھی. کہا کہ میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا جو پانی استعمال کیا تھا، اس کے برتن سے جو پانی لیا تھا اور صحابہ کرام کو پلایا تھا، اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھا. اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر قبیلے بھیج رہے ہیں، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، مشرق کی طرف بھیج رہے ہیں، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، مغرب کی طرف بھیج رہے ہیں، چاروں طرف آپ نے فوجوں کو روانہ کیا، مگر اس بڑھیا عورت کی طرف آپ نے کبھی اس بستی کی طرف آپ نے کوئی فوج روانہ نہیں کیا. یہ احسان تھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. چاروں طرف، مدینہ کے چاروں طرف صحابہ کرام کو روانہ کہا جاؤ جہاد کرو اور جا کر کے وہاں توحید کا پرچم لہراؤ. مگر وہ بستی جہاں بڑھیا رہتی تھی، جس کے مشکیزے سے آپ نے پانی لیا تھا، اس بستی پر آپ نے فوج روانہ نہیں کیا. اور پھر بالآخر اس بڑھیا عورت کی نصیحت پر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس آدمی کے بارے میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہے، کیا اچھا ہوتا کہ چاروں طرف، مدینہ کے چاروں طرف لوگ حملہ کر رہے ہیں، صرف ہماری بستی محفوظ ہے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس نبی پر ایمان لے کر آتے، اس آدمی پر ہم ایمان لے کر کے آتے. اس بڑھیا عورت کے کہنے پر سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ احسان ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس احسان کے نتیجے میں اسلام کی دعوت پھیلی ہے، لوگ اسلام قبول کیے ہیں. احسان کی طرف ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم احسان کی اس اہم تعلیم کو جو اسلام کی ہے کبھی فراموش نہ کریں. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان، اللہ کی بندوں کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان، بھائی بہنوں کے ساتھ احسان، بال بچوں کے ساتھ احسان، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، جانوروں کے ساتھ احسان، مسلم کے ساتھ احسان، نان مسلم کے ساتھ احسان، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان. یہ اسلام کا بہت بنیادی تعلیم ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے سروں پر بہت سارے لوگوں کے احسانات ہیں، بہت سارے لوگوں کے احسانات ہیں. ماں باپ کے احسانات ہیں، اہل علم اور علماء کے احسانات ہیں، ائمہ کے احسانات ہیں، حکمرانوں کے احسانات ہیں. کسی کا ہم احسان فراموش نہ بنے. میاں بیوی کے جو آپسی تعلقات ہیں اس میں بھی آپس میں احسان ہے. شوہر بیوی پر احسان کرتا، بیوی شوہر پر احسان کرتی ہے. کبھی کسی کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم تعلیم دی. عید کے خطبے میں نصیحت فرمائی، کہا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ احسان فراموش. تو احسان فراموشی یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس لیے احسان کرنا چاہیے، اور جو احسان کر رہا ہے اسے احسان کر کے بھول جانا چاہیے، اور جو احسان لیا ہے اسے احسان کا بدلہ چکانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو احسان چکانے اور احسان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسان فراموشی کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.